دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فأولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اے نبی، ہم نے یقیناً آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز آپ سے یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقتاً ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض آپ ان کی خواہش کی پیروی کر لیں، بعد الذی جاءک من العلم، اس حقیقی علم کے آپ کے پاس آ جانے کے باوجود، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ملے گا اور نہ کوئی دوست ملے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس حق والی کتاب کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ گزشتہ مضامین جو ہم لوگوں نے گزشتہ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی یعنی بنی اسرائیل کی شرارتوں کا بیان تھا۔ شروع کی سورہ بقرہ سے اب تک بنی اسرائیل کی تقریباً 40 خباثتوں کا، 40 طرح کی غلطیوں کا بیان تھا۔ سب سے آخری بات جو ان لوگوں نے کی وہ یہ کی کہ ان لوگوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے آ کر بات کیوں نہیں کرتا،
گویا کہ اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام کو عام انسانوں سے اٹھا کر کے اللہ سے مقابلے پر لے آئے کہ اللہ ہم سے برابر آ کر بات کرے۔ او تأتینا آیا، یا کوئی ہمارے پاس ایسی واضح معجزے والی نشانی آئے۔ یہ آخری بات تھی جو ان لوگوں کی اوقات اور ان لوگوں کی حیثیت کو بتاتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کیا تو یہاں تک پہنچ گئے۔ اب ان باتوں کو سن کر بہت ممکن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اور پھر بھی میری قوم میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو حضور کو ایک گناہ تسلی دینے کے لیے اور حضور کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری جو ابھی ہم نے آج شروع کی۔ کہتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ حق سے مراد حکمت بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے زیادہ مشہور مضبوط بات یہ ہے کہ یہاں پر حق سے مراد قرآن پاک ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دے کر بھیجا۔ اب قرآن لے کر آنے والے نبی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ وہ نبی معاشرے میں کیسے اپنا رول پلے کرے گا؟ وہ نبی معاشرے کو کیسے قرآن کی طرف لائے گا؟ کیسے قرآن پاک سے امت کو جوڑے گا؟ اس حق کی روشنی کو کیسے امت کے اندر عام کرے گا؟ تو اس کے لیے دو صفات کا بیان ہے۔ کہتے ہیں بشیراً و نذیراً، ایک تو آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے۔ چھوٹا سا عمل بھی کوئی کرے گا اللہ کے نبی بشارتیں دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اگر اللہ کے احکام کو سن کر اللہ کی نافرمانی پر آتا تھا تو نبی اس کو شفقت سے ڈراتے بھی تھے۔ نذیر کہتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈرانے والے کو۔ میں نے غالباً کسی موقع سے عرض کیا تھا کہ ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے خوف دلانا جس کو مخوف کہتے ہیں، خوف دلانا، ایک ہے انذار۔ انبیاء کی جو صفات آئی ہے وہ انذار آئی ہے، مخوفین نہیں آئی۔ انتم منذرین کا لفظ آتا ہے قرآن میں، منذرین جن کو ڈرایا جائے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں نبیوں کے بارے میں آتا ہے تو وہاں انذار کا لفظ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے اگر ڈراتا بھی ہے، اس کے ڈرانے میں بھی قوم کے لیے شفقت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ شفقت نمایاں ہوتی ہے کہ میں جو تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم میرے دشمن ہو، بلکہ اس وجہ سے ڈرا رہا ہوں کہ تم ان حالات کو اور ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جیسے ایک مشفق باپ اپنے اولاد کو اپنے تجربے کی روشنی میں بہت ساری چیزیں کرنے سے منع کرتا ہے، اب اگر اولاد یہ سمجھے کہ ہمارے والد کا روکنا ٹوکنا یہ ہم سے دشمنی کی بنا پر ہے تو اس اولاد کو نالائق کہیں گے، اور اگر یہ سمجھے کہ یہ ہماری کم علمی ہے اور ان کا تجربہ ہے تو ایسی اولاد کو پھر فرما بردار مانا جائے گا۔ بہت سی چیزیں ہمیں کم عمری کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی، بڑے کہتے ہیں کہ اس کا یہ نقصان ہوگا، تو مان لینے میں، تسلیم کر لینے میں عافیت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی درجے کی شفقت تھی امت سے کہ میری امت جہنم سے بچے، تو اس لیے حضور ڈراتے تھے۔ اب ان کی عقل میں بات نہیں آتی تھی، لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی تھی کہ مرنے کے بعد آخر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہم مر گئے، قبر میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ اس نے تو اٹھا کر کے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی، اس ریزے کو بھی، ایک ہڈی اٹھائی تھی ولید ابن عقبہ نے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا تھا ایسے مسل کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہاں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پہلی مرتبہ ہی اللہ نے بغیر نمونے کے بنایا، تو دوسری مرتبہ تو نمونہ تو موجود ہے، بس بنانا ہے، حکم دینا ہے، تو دوبارہ تیار ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی ڈراتے تھے، اور بشیر کہتے ہیں جنت کی خوشخبری دے کر امت کو عمل پر لانے والے کو۔ نبی اپنی امت کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے کہ تم یہ نیک کام کر لو۔ سب سے پہلی بشارت تو یہ تھی اسلم، ایمان لے آؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے،
تو ایمان لانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ اس کے دوست بن جائے گا۔ اور اگر جو ایمان نہیں لائے تو پھر ان لوگوں کی دوستی کس سے ہوگی؟ ان لوگوں کی دوستی شیاطین سے ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو ایک تو نبی ڈراتے تھے اور خوشخبری دیتے تھے۔ قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، جنت کی بشارتیں بھی ہیں اور اسی طریقے سے جہنم کے سخت ترین عذاب ہیں۔ حضور کا معمول یہی تھا، آگے اس پر بات ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو ڈرایا بھی کرتے اور خوشخبری بھی سنایا کرتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ اب تک آپ کے ڈرانے اور آپ کی خوشخبریوں سے بھی سیدھے راستے پر نہیں آئے اور وہ جہنم ہی میں جانا چاہتے ہیں، کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، کفر کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، اے نبی آپ اپنے دل پر اس کا کوئی اثر لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ کا کام ہے ڈرانا اور سمجھانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، ہدایت کا دینا نہ دینا وہ ہمارے اپنے قبضے میں ہیں۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے نہ چاہے کوئی اور اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ خطیب خطبہ جو شروع کرتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ خود ہدایت سے محروم رکھے اسے کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں جو کفر پر رہنا چاہتے ہیں، آپ کا کام ہے بات کا پہنچانا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ وہ ہدایت پر رہیں گے نہ رہیں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے یا کفر کے ساتھ جائیں گے، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ مکے والوں میں سے اتنے لوگ مشرک کیوں رہے اور اتنے جہنم میں کیوں گئے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے صرف آپ کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا کہ کیا آپ نے پہنچایا۔ اور نبی نے اپنی امت ہی کو گواہ بنا کر امت سے رخصتی لی ہے۔ آخری خطبے میں آپ نے کیا کہا؟ پوری قوم سے آپ نے پوچھا تھا هل بلغت هل ادیت الامانہ هل نصحت الامہ، کیا میں نے یہ نصیحت کی، میں نے امانت پہنچائی؟ ساری امت نے کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ حتی جہادی۔ اے اللہ کے نبی آپ نے جو کوشش کرنی تھی آپ نے کی، جو امانت اللہ کے پاس سے آپ لائے تھے آپ نے پہنچا دیا، اور جو نصیحت اور خیر خواہی کی کام تھے آپ نے امت کے لیے وہ سارے کر دیے۔ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نبی سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی، اس لیے کہ نبی نے امت ہی کو گواہ بنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک داعی کو ذہن دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کام ہے دعوت دے دینا، اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ ڈنڈا لے کر کے عمل کروانا یہ داعی کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا لے کر کے طاقت لگا کر کے عمل پر ڈالنا یہ داعی کی ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے یہاں اعلان ہو جائے کہ دعا کے بعد دین کی اہم ضروری بات ہوگی، اس میں یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ تشریف رکھیے، تشریف رکھوانا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا اعلان ہوگا کہ بھائی دعا کے بعد دین کی اہم ضروری بات ہوگی، یہ اعلان ہم نے کر دیا۔ جو بیٹھے گا بیٹھے گا، جو جائے گا جائے گا۔ دروازوں پر رکڑوں پر کھڑے ہو کر جانے والوں کو زبردستی بٹھانا یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ جو ذمہ داری جتنی ہے آدمی اتنی پر رہے۔ اب زبردستی کسی کو دین پر نہیں لایا جا سکتا۔ ایک جگہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے محدث ہندوستان کے گزرے، وہ عصر کی نماز میں مسجد انور شاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک طالب علم نے اٹھ کر اعلان کیا کہ دعا کے بعد سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، یہ بھی جملہ غلط ہے، سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ دعا کے بعد تشریف رکھیے، انشاءاللہ دین کی اہم ضروری بات ہوگی۔ اب حضرت کو مطالعہ کرنا تھا، مغرب بعد سبق پڑھانا تھا۔ حضرت اعلان کرنے والے کو حضرت نے بلا کر کہا کہ
کہ بھائی صاحب مجھے بخاری شریف کا مطالعہ کرنا ہے، آپ نے گزارش کی دین کی نسبت پر۔ اب اگر میں اپنے کام سے بھی باہر نکلوں تو ایک تو یہ ہوگا کہ دین کی بات سے اعراض کر کے جانے والوں میں میرا نام شمار ہوگا، اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے مجھے چھٹی دیجیے تاکہ میں آگے جا کر کے مطالعہ کر سکوں۔ وہ طالب علم حضرت ہی کا شاگرد تھا، اس کو احساس ہوا، تنبہ ہوا، پھر درس میں حضرت نے وضاحت فرمائی کہ دین کی دعوت کے جو اصول اور اسلوب ہیں داعی کو ان کو سیکھنا چاہیے، اور اس میں ایک اصول جو نظام الدین سے بھی چلایا گیا وہ یہی کہ اعلان مختصر ہو۔ وہ کیا ہو کہ نمازوں کے بعد اگر کرنا ہو تو بھئی بقیہ نمازوں کے بعد دین کی اہم ضروری بات ہوگی، بس یہ 3 جملوں کا اعلان۔ دعا کے بعد دین کی اہم ضروری بات ہوگی۔ اب اس میں نہ گزارش کی جائے گی نہ ہی سبھی حضرات کو بیٹھنے کو کہا جائے گا، تشریف گزارش بھائی جب دین کی اہم ضروری بات ہوگی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو تشریف رکھنا ہے، اب مزید تشریف رکھوانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوئی محدث ہوگا، کوئی فقیہ ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، تیمارداری کر رہا ہوگا، کسی کی خدمت کرنے جانا ہوگا، کسی کی عیادت پر آیا ہوگا، کوئی کہیں کا مہمان بن کر آیا ہوگا، کوئی مسافر ہوگا، ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، تو وہ بیچارہ بیٹھا، ہم نے اعلان کر دیا، اب اس اعلان کے لحاظ میں اگر وہ بیٹھا رہا تو اس کے بیٹھنے کی بنا پر کئی افراد کے حقوق پامال ہو جائیں گے، اس لیے ہمارا دین بہت صاف ستھرا، بہت کسی پر کوئی زور زبردستی عمل کے معاملے میں اسلام نہیں ڈالتا۔ اسلامی حکومت ہوگی وہ ایک الگ احکام ہے، عام زندگیوں میں ہر آدمی اپنا حاکم ہے، ہر آدمی اپنے اوپر کے نگران اور ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی داعی کو ایک صفت دے رہا ہے کہ ہمارا کام ہے بشیرن نذیرن، امت کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، امت کو اللہ کی نعمتیں بتاؤ، عمل پر لے آؤ، بس تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب امت مانتی ہے مانے، نہ مانتی ہے نہ مانے، اسی ذمہ داری کو اہل علم علماء اپنے ممبروں سے ادا کرتے ہیں کہ غلط کو غلط بولتے ہیں، صحیح کو صحیح بولتے ہیں، امت کو وہ پسند آئے پسند نہ آئے، سب سے زیادہ ملامت، سب سے زیادہ حسد، سب سے زیادہ چغلی، سب سے زیادہ غیبتیں سماج میں اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ مسجد کے امام اور خطیب کی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ممبروں سے بولتا ہے، اگر وہ شراب پر بولے گا تو شراب پینے والوں کو تکلیف، وہ جوئے پر بولے گا جوا کھیلنے والوں کو تکلیف، وہ اگر کسی اور پر بولے گا تو اس برائی میں ملوث ہونے والوں پر تکلیف۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے نبی آپ کا کام یہ ہے، اللہ نبی کے واسطے سے امت کے ہر ایک اس طرح کے ذمہ داروں کو حکم دے رہا ہے، لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، عمل نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آپ نے بات پہنچا دی۔ اب یہاں یہ بھی آپ بولتے جا رہے ہیں، سنتا کون ہے؟ ہماری بھی اندر یہ چیز آتی ہے کہ اتنے دنوں سے ایک بات بولی جا رہی لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے منوانا ہمارا کام ہے، پہنچانا آپ کا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی آپ اپنی ذمہ داری پر لگے رہیں، آپ اپنا کام پوری طریقے سے کرتے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ مدینے میں یہودیوں سے پالا پڑا تھا، مدینے میں یہودی تھے اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو سنا، بعض نے اس میں سے ایمان قبول کیا، بعض نے انکار کیا۔ جو انکار کیا ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ سچے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ مہلت دیجیے تاکہ ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے کہ امت کے ہر فرد کو ایمان میں داخل کرنے کی آپ کی فکریں تھیں، تو آپ نے ان کو مہلت دی۔ اب اس مہلت کو یہودیوں نے غلط استعمال کرنا چاہا۔ یہودیوں نے یہ چاہا کہ نبی کو اگر کچھ چیزیں ہماری منوا لی جائیں، کچھ چیزیں ہم ان کی مان لیں تاکہ درمیانی ایک بات نکل جائے، اختلاف ختم ہو جائے، تو اپنی چیزیں منوانے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر حضور کو پہلے ہی اطلاع دے دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی پیروی، ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ ظاہر ہے
کہ نبی اپنے مذہب کو اور اپنی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت پر کیسے جائے گا؟ یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ نبی اپنی شریعت کو چھوڑ کر پچھلی شریعتوں پر چلے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے۔ یہ جیسے غلط ہے اور ناممکن ہے، محال ہے، ایسے ہی یہودیوں کا آپ سے راضی ہونا محال ہے، یہ آپ سے کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ جیسے آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے، ویسے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی، یہودیوں کا یہ زعم تھا، یہ گمان تھا، ہم اللہ کے قریبی ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کی پسندیدہ قوم ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری اور ہمارا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مقتدی رہیں، ہم لیڈر رہیں۔ اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ زندگی میں کسی اور کو اپنے اوپر لیڈر بنتا ہوا تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو یہودیوں کے ذہن میں یہ تھا، ہم دنیا کی امامت کے لیے آئے ہیں، دنیا ہمارے احکام کے پابند رہے، دنیا ہماری ماتحتی میں رہے۔ جب آخری نبی نے آ کر کہا تم سب کو میری ماتحتی میں آنا ہے، تو ان لوگوں کو یہ چیز ہضم ہونے والی نہیں تھی، حسد بھی پیدا ہو گیا۔ پچھلی ہم رکوع میں پڑھ کر آئے ہیں، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ تو یہ حسد کی بنا پر کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ جب یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے تو آپ بھی ان کے پیچھے زیادہ محنت نہ کریں، بات آپ نے پہنچا دی، آپ نے ذمہ داری، اب ان کی کسی کنڈیشن کو اور ان کی کسی شرط کو ماننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کریں، آپ نے بات پہنچا دی، اسلوب اچھا ہو، انداز اچھا اختیار کیا جائے، بات مکمل پہنچا دی جائے، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ اللہ اپنے نبی کو کتنا تسلی دے رہے ہیں اور کتنا سنبھال رہے ہیں، کتنی اللہ نے اپنے نبی کے لیے حفاظت کا انتظام کیا کہ نبی آپ یہ نہ کریے، ان کے پیچھے مت پڑیے، اپنے آپ کو نقصان، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے، ذہنی طور پر آپ پریشان نہ ہوئیے۔ بار بار قرآن اپنے نبی کو سمجھاتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، یہ تو ایسے ہی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ قرآن تسلی سے بھرا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے۔ ان کی ہمت تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس آ کر کچھ کنڈیشنز رکھیں، لیکن اگر آپ کو کچھ ایسا اندازہ ہو، شدھ بدھ لگے کہ یہ اس طرح کی بات کریں گے، تو آپ کہہ دیجئے إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، حقیقی ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جس زمانے میں موسیٰ آئے تھے ان کی پیروی ہدایت تھی، جس زمانے میں عیسیٰ آئے تھے ان کی پیروی ہدایت تھی، اب میں آیا ہوں، میری پیروی ہی ہدایت ہے، مجھ سے ہٹ کر ہدایت کہیں اور نہیں ہوگی۔ اب آگے اللہ ایک بات کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، مخاطب تو نبی ہے لیکن حکم مسلمانوں کا ہے۔ کہتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے مسلمانوں، نبی کی امت والو، اگر تم لوگ ان یہود و نصارہ کی پیروی، ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے، ان جیسا لباس، ان جیسی تدبیریں، ان جیسی سوچ، ان جیسی فکریں، ان جیسا کلچر، ان جیسی زندگی اگر جینا چاہتے ہو تو سمجھ لیجئے بعد الذی جاءک من العلم، ہاں اگر تمہیں معلومات نہیں تھیں کہ یہودی کون ہیں، عیسائی کون ہیں، ان کی بدمعاشیاں کیا ہیں، اگر اس کا علم نہیں تھا تو ٹھیک ہے، لیکن علم ہونے کے بعد اگر پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اللہ نے کتنی سخت بات کہی ہے مسلمانوں کو کہ جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو رہے ہیں، نوجوان خاص طور سے بڑے متاثر ہوتے ہیں مغربی تہذیب سے۔ ابھی بڑوں کے اندر بھی شوق آ رہا ہے، بزرگوں میں بھی اس طرح کے کچھ اثرات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ بھی آج کل مغربی تہذیب کی جانب مائل ہوتے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب اس کو ترقی کا نام دیجئے یا کچھ اور نام دیجئے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑے میاں تھے جن کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ تھا، وہ اس پر ویڈیو بنا کر ڈالتے تھے۔ دادے کی عمر تھی ان کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب کلچر میں آدمی بہتا ہے تو پھر ساری عمریں بھول جاتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے کہ مغربی تہذیب مغربی میں ہے، بوسہ تلک معاف، آگے اگر بڑھو تو شرارت کی بات ہے۔ غیر محرم سے بوسے بھی وہ لوگ بہت آسانی سے لے لیتے ہیں، آگے کی اگر کوئی حرکت ہو تو پھر اس کو وہ لوگ شرارت تسلیم کرتے ہیں۔
اور اسلام کے احکام کیا ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، محرموں سے نامحرموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ الذین آتیناہم الکتاب، آگے اللہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی یعنی قرآن دیا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اب قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر اگلے درس میں بہت تفصیلی گفتگو ہوتا ہے کہ حقوق قرآن پر اور تلاوت کے حقوق پر تفصیلی بات ہو، ورنہ وقت کافی نکل جائے گا میرے حساب سے۔ کیا خیال ہے؟ مکمل ایک ہی آیت پر بات ہو تاکہ حقوق قرآن کیا ہیں اور قرآن۔ اب اس آیت کا ایک مطلب وہ بھی ہے کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو مسلمان عیسائی، جو یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے، ان کو اللہ بشارت دے رہا ہے کہ ہم نے تم کو کتاب دی تو تم لوگوں نے اس کو ویسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تم نے اس میں کی کوئی چیز چھپائی نہیں، تم نے اس میں کی کسی چیز کو اپنے آپ سے بدلا نہیں، نہ تحریف کی، نہ تبدیلی کی، نہ ہی اس کو تم نے چھپایا۔ اولئک یؤمنون بی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر سچے معنی میں ایمان رکھنے ہوں۔ پہلے جن یہودیوں کا تذکرہ ہوا وہ اپنی کتاب پر بھی پورا ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اب جو یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک یؤمنون بی ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو آدمی اپنی کتاب کا انکار کرے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا مانا جائے گا۔ تو دنیا اور آخرت کا جو نقصان ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے، جس کو کہا گیا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ جس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے اس کی تو پھر بہت بڑی اور بہت ہی خطرناک قسم کی ناکامی اس کے مقدر میں لکھی جائے گی۔ بہرحال داعیوں کی ذمہ داری بتائی گئی کہ اپنے آپ کو بشیر بنائیں، نذیر بنائیں، بس اس کے آگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ زبردستی سے کسی کو ہم دین پر لا نہیں سکتے، اچھے انداز میں بات کا پہنچانا ہے۔ اور یہودی تہذیب اور مغربی تہذیب کے پیچھے، یہود و نصارہ کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہماری پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ آج ہر گھر کا حال ہے، ابھی دیکھیں 31 تاریخ آ رہی ہے، سال کا آخری دن، پتہ یہ چلا کہ ہمارے شہر کی 20 گاڑیاں نوجوان گوا کے لیے بک کیے ہوئے ہیں کہ وہاں ننگا ناچ ہوگا، شراب پی جائے گی، ہنگامہ۔ یہ ہے مغربی تہذیب، یہ ہے وہ تہذیب جس کو اللہ چیلنج کر رہا ہے، تم نکلو، تم کرو یہ کام، میرے پکڑ سے بچانے والا کون ہوگا؟ نوجوان جن کی عمریں 20 25 سال کی، اکثر شادی شدہ لوگ جن کو اللہ نے حلال ذریعہ دیا، یہ بھی اپنی عیاشیوں کے لیے، خواہشات کے لیے دوستانے میں گاڑیاں بک کر کے جا رہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے، اللہ کو ناراض کرنے والی امت، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے غصے کو آواز دینے والے ہم نوجوان تیار ہو رہے ہیں۔ اور یہی نوجوان اگر مسجدوں کے مصلے ترک کرنے شروع کر دیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، اللہ انقلاب لائے گا۔ اس لیے کہ انقلاب آتا ہے نوجوانوں کی حرکتوں سے، ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، ان کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، رات کو اٹھے گا، ساری دنیا سو رہی ہوگی، یہ اللہ کے آگے رو رہا ہوگا، اللہ کو پسند آتی ہے ادائیں، اور پھر اس ایک کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ پاک پورے محلے، پورے علاقے کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے جن کی ایسے نوجوانوں سے دوستی لگتی ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایک اور تہذیب شروع ہو گئی کہ ہر نوجوان اپنے آپ کو ماں باپ سے بڑا سمجھنے لگا ہے۔ باپ نے کوئی مشورہ دیا تو بچے کو غصہ آ جاتا ہے، ماں نے کوئی مشورہ دیا بچوں کو غصہ آنے لگتا ہے کہ تمہارا کیا مانا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بدزبانی کرنا، ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، جھڑکیاں دے دینا، لڑائی جھگڑا کرنا تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ جھڑکی سے بات کرنا ہی آدمی کو ایمان پر موت کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے۔ ایمان پر مرنا چاہتے ہو، کلمے کی موت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ زبان بہت نرمی والی استعمال کرو، اور اگر خدا نخواستہ تیزی والی زبان استعمال کر کے تم ہزاروں مصلے تر کر دو، ہزاروں رکعات پڑھ لو، اگر ماں باپ کے ساتھ زبان صحیح نہیں ہے تو موت ایمان پر ہونا مشکل ہے۔
ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا ہی کے اندر سزا دے دیتا ہے، سارے گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں اور ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی سزا اللہ نے دنیا ہی میں لوگوں کو دکھانا طے کیا ہے۔ عام طور پر جو لوگ بالکل لوگوں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں، آپ ان کی پچھلی زندگی اٹھا کر دیکھیں، لگتا ہے کہ یہ جب جوان تھا تو اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، ماں کو بہت جھڑکی سے بات کرتا تھا اپنی طاقت کے زعم میں، گھمنڈ میں، اور ماں بیچاری کمزور ہوتی ہے، اولاد کے آگے بے بس ہوتی ہے، اور وہ پھر بے بسی کے آنسو بہا کر اے اللہ میں نے یہ کیا اولاد پیدا کی۔ اگر کسی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو پھر ایسی اولاد کو تو مر جانا چاہیے، اس لیے کہ ماں ہی اگر اس سے راضی نہیں ہے تو پھر دنیا میں کون ہے جو اس سے راضی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک تہذیب وہاں سے آنے والی، باہر کی تہذیب میں قانون بنائے گئے کہ اگر باپ بچے کو مارے گا پولیس گرفتار کر لے گی، فلاں ہوگا، لیکن ہماری تہذیب یہ نہیں ہے۔ ہماری تہذیب میں تربیت ہے، بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے، باپ کے مقابلے میں، باپ کی موجودگی میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بیٹا بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے لیکن والد بہرحال والد ہوتا ہے، اس کا اکرام، اس کی عزتیں، اس کا احترام، اس کے تجربوں کو عقیدت کی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہت کم اولادیں ہوتی ہیں جو خوش نصیب ہوتی ہیں، جن کو ماں باپ دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھر جاتا ہے کہ آہا اللہ پاک نے کیا اولاد عطا فرمائی اور کیسے اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ اگر یہ ہم اس مقام پر پہنچ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ماں باپ ہمیں دیکھ کر کڑ رہے ہیں، ہماری بیماری ہماری وجہ سے ماں باپ کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے کچھ اور بیماریاں تھیں، بیٹے کی نافرمانی، بیٹے کی بدتمیزی، بیٹے کی بد چلنی، مستقل موبائل پر۔ اب اس وقت اکثر ماں باپ کی شکایت یہی ہے کہ ہمارے اپنے بچے گھروں میں بھی رہتے ہیں تو موبائل ہی پر لگے رہتے ہیں، کوئی وقت سبزی لانے کے لیے بھی اگر کہا جائے تو بچوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیا ہمیشہ مجھے ہی کہتے رہتے ہو۔ ایک وقت یہ بھی تو سوچ لو کہ اگر وہ ماں کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو پھر چاہ کر بھی کوئی ہمیں محبت سے آواز دینے والا نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خاص طور سے قدر کرو، وہ ایک عظیم سرمایہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے جس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ اس کی ناقدری کرے گا تو اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر کسی کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں تو اس کا اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک تہذیب ہے باہر والوں کا، دیکھ کر کے، ویڈیوز میں دیکھ کر کے، دوستوں کو دیکھ کر کہ فلاں دوست نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میں بھی یہ کروں۔ نہیں، میں وہ کام کروں جس سے میرے والد راضی ہوں، جس سے میری ماں خوش ہو، دنیا چاہے ناراض ہو، مجھے کوئی اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو میری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ماں باپ ہی ناراض ہیں، دوست کتنا ہی سلام کر لیں تو پھر یہ زندگی ناکام زندگی ہوگی۔ یہ ایک درمیانی بات نہیں ہے بلکہ تہذیب پر مشتمل ہونے کی بنا پر میں نے اس موضوع کو لیا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں مغربی تہذیب سے، یہود و نصارہ کے کلچر سے، ان کی گھناؤنی زندگی سے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی شفقتیں اور رات کی دعاؤں کو لینے والوں میں اللہ ہمارا نام شامل فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی